السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہم نے ابھی تک تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت پہ پریکٹس کی ہے تجوید کے لحاظ سے. دیکھ لیں کہ ہم کس حد تک بہتر پڑھ سکتے ہیں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. تو کل ہم نے الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کی تھی اور ٹائم بہت مختصر نکلا اور سیشن اینڈ ہو گیا. آج سے انشاءاللہ سیشن اینڈ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا جو یہ والا زوم ہے یہ پیڈ ہے اور اٹ ول کنٹینیو انشاءاللہ آر کلاس. کوشش ہوگی کہ 45 منٹ کے اندر اس کلاس کو کور کیا جائے. میرے پاس لیٹ نائٹ ہے تو جو رات کی روٹین جو ہے نا وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو کسی کی بھی صبح کی نماز کے لیے. اب ہے ہمارے پاس الرحمن الرحیم. تو کل ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انمیوٹ کر کے پلیز. کچھ یاد ہے کل کی کلاس میں سے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، کل آپ نے رحمان کے بارے میں بتایا تھا اور کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا. آپ نے اس کے ساتھ کچھ ایگزامپلس بھی دی تھیں، جیسے آپ نے بھوک کا ذکر کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو اس میں ایک شدت ہوتی ہے، وہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے. جیسے ہی ہم کھانا کھا لیتے ہیں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے ساتھ ہی بتایا تھا کہ رحمان بھی ایک کیفیت ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ عربک میں جو رحمان ہیں اس کے معنی بالکل اور ہیں پاکستانی رحمان سے. اور رحمان جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ راحمین ہے، رحم سے نکلا ہے. اور رحم کے جو اس کے معنی علاوہ ہیں آپ یہ نے مختلف ہیں نہ کہ رحمان کے. ٹھیک ہے نا؟ جی رحم کے معنی پاکستان میں ہماری اردو میں مختلف ہیں عربی سے، رحمان کے نہیں. ٹھیک ہے جی رحم کے معنی سوری. جی. اور اس کے لیے آپ نے ماں کے ووم کی مثال دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ نے اور بھی ایگزامپلس دی تھی. اور آپ نے پاکستان میں جو یہ رحم سمجھا جاتا ہے وہ کس بارے میں سمجھا جاتا ہے؟ رحم اس کا کیا مطلب ہے اور عربی میں رحم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں جو رحم سمجھا جاتا ہے، جیسے ایک آپ نے اگزامپل دی تھی کہ ایک بچہ ہے اور اس نے پیپر دیا اور اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو وہ ٹیچر کو کہے گا کہ ٹیچر میرے پہ نہ رحم کریں، یعنی کہ مجھے پاس کر دیں. یا آپ نے ایک پولیس کی اگزامپل دی تھی. تو ہم بس اتنے سادے سے معنوں میں ہی رحم کو استعمال کرتے ہیں پاکستانی زبان میں. اچھا. اور عربی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ عربک میں اس کا مطلب ایسے ہے کہ شدید محبت کے معنوں میں آتا ہے. یہ جو رحم کا معنی ہے کہ جب بیبی اپنی ماں کے ووم میں ہوتا ہے تو وہ جس طرح اس کے اوپر اس لمحے رحم کیا جا رہا ہوتا ہے، یا دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کے لیے ماں اپنے ہر رشتے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. ایسا انکنڈیشنل لو ہے. انکنڈیشنل. تو عربک میں بہت زیادہ خیال رکھنا. جی ہاں ماشاء اللہ. ہاں جی، تو بہت یہ آپ نے بتایا تھا. ماشاء اللہ. ہاں شدید محبت اور مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا، اور شدید محبت بھی ایسی جو بے لوث ہو. جی اب میں صرف دہرائی کے لیے تاکہ ہمیں واضح ہو جائے، جو پاکستان میں رحم کا جو معنی لیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی طرف سے سزا کنفرم ہے، اب اس سے رحم کی بھیک مانگی جاتی ہے
وہ اس کی ہمہ وقت یا ہر وقت کی کوالٹی نہیں ہوتی. پوائنٹ سمجھ آیا؟ یعنی اس بندے کی سزا سے، اس بندے کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ غصے کی کیفیت میں ہے، اب اسے رحم مانگنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، رحم کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا امیج ہے جو اللہ رب العزت کے بارے میں اگر استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ رب العزت ہر وقت مسلمان کو، انسان کو سزا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس سزا سے بچنے کے لیے رحم مانگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کیس وہ اردو کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ یا اللہ رب العزت کے ساتھ اس قانون کو استعمال نہیں کر سکتے. نہیں تو اللہ رب العزت خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا اس طریقے سے امیج خراب ہوگا. تو ہم ایسا اللہ رب العزت کی شخصیت کے بارے میں، اللہ رب العزت کی سوریزات کے بارے میں ہم ایسا نہیں کر سکتے. اچھا، اب ہمیں جب یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ رحم کا معنی اردو میں اور ہے اور عربک میں کچھ اور ہے. اردو میں رحم کی جو ذہن میں ایک فیلنگ آتی ہے، جو ذہن میں جو ایک سوچ بنتی ہے، جو ایک آئیڈیا ذہن میں آتا ہے، اس میں نجات کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، نجات کا مطالبہ ہے رحم. جبکہ عربی کے اندر رحم کا جو معنی ہے وہ شدید محبت، جو کہ بے لوث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی زیادہ کسی کی پرواہ کرنا، کسی کا خیال رکھنا، کسی کا دھیان رکھنا. یہ ہے عربی کے اندر. اب دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں، اس میں تو ہے ہی نہیں. انکنڈیشنل محبت ہے، شدید محبت ہے. رحم کا غصے والی تو یہاں پہ کریم ہے، بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ماں کی مثال دی تھی. ٹھیک ہے، تو ماں سے تو اللہ رب العزت بڑھ چڑھ کے، یعنی 70 گنا زیادہ ایک ماں سے اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو سزا دیں؟ اب سزا کے بارے میں ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ سزا دراصل اللہ رب العزت سے دوری ہے. اللہ رب العزت سے دوری ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کا غصہ. ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت انتظار میں بیٹھے ہیں جہنم میں پھینکنے کے لیے، لہٰذا میں نے چھوٹی سی غلطی کی تو گیا جہنم میں. اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال دیتا ہوں. مثال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھیجا. ٹھیک ہے، اب کل جو سوال تھا نا کہ عارضی کیوں ہے، یہ عارضی ہی ہے. یہ جو رحمان کا معنی ہے نا، اس کے اندر عارضی کیفیت پائی جاتی ہے. کیوں پائی جاتی ہے اس کو سمجھیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے محبت کی بنا پر جنت میں پیدا کرنے کے بعد جنت میں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ آپ یہاں پہ رہیں. اسکن انتا وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، آپ دونوں یہاں پہ رہیں، کھل کے کھاؤ بغیر کسی رکاوٹ کے. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل. یعنی اللہ رب العزت نے پوری جنت میں سے ایسے ہی ایک درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور دکھایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اور چھوڑ دیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ شیطان نے کتنی محنت کی ہوگی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی وسیع اور عریض جنت میں سے پھسلاتے 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 اسی درخت کے قریب لے کے آئے جس قریب سے درخت سے منع کیا تھا. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت سے پھل کھا لیا. اگر اللہ رب العزت نے سزا ہی دینی ہوتی، یا اللہ رب العزت کی ذات میں اتنا ہی غصہ ہر وقت غالب رہتا ہوتا، تو اللہ رب العزت رستے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بول دیتے، آدم کہاں جا رہے ہو؟ Did I not stop you؟ کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ Why you are heading the way I told you not to go؟ میں نے منع کیا تھا پھر بھی اسی طرح منہ اٹھا کے جا رہے ہو، کہہ سکتے تھے اللہ رب العزت. بٹ نو. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کافی سارے پوائنٹس ہیں، وہ الگ مضمون ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مہلت دی ہے، محبت میں، پیار میں. لیٹ ہم ڈو. ٹھیک ہے، اب یہ ایک امتحان بھی تھا. اب چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ رحمت چھین لی، رحمت واپس لے لی. کیا؟ جنت میں سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا. اب اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ غلطی نہ کرتے تو جنت میں مزید رہ سکتے، لیکن آنا تو آخر کار ہم نے دنیا میں ہی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ رحمان کے اندر شدت کے معنی پائے جاتے ہیں، شدید. دوسرا، یہ جو ہے اس کی ارجنسی ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی فوری طور پہ اس کا مطالبہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ چیز عارضی ہوتی ہے، یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے، میں نے اسی لیے اس کی مثال بھوک کے ساتھ دی تھی کہ آپ کو شدید بھوک لگتی ہے، شدید لگتی ہے، آپ فوری طور پہ کچھ کھانا چاہتے ہیں،
مگر جیسے کچھ کھائیں گے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں, نہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت اللہ سے چلی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ اگلے رحیم نے ہمیں بتانا ہے. اب یہاں تک سب کو بات سمجھ آ چکی ہے؟ سر مجھے ایک پوائنٹ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے تو پر اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ انسانوں کے لیے سزائیں بھی تو مینشن کی ہیں نا. تو میں کچھ اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہوں. اچھا, آپ اس کو مزید سمجھیں, میں اب اس کو بھی کلیئر کر دوں. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نافرمانی کی کہاں؟ جنت میں. کس کی بڑی نافرمانی تھی, آدم کی یا شیطان کی؟ آدم علیہ السلام نے تو اللہ کی نافرمانی کی نا. تو شیطان نے نافرمانی بھی تو اللہ تعالیٰ کی تھی نا, تو بڑی کس کی تھی؟ ہاں جی. بڑی کس کی تھی؟ بڑی تو شیطان کی تھی. شیطان کی تھی. اب اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑی تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بھی جنت سے دنیا میں بھیجنے کی, یا شیطان کو کھلا چھوڑنے کی؟ اللہ رب العزت چاہتے فوری طور پہ شیطان کو کان سے پکڑ کے جہنم میں پھینک کے جلا کے خراب کر دیتے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیتے, معاملہ ختم ہو جاتا, سزا ہی دینی ہوتی. تو اب آپ کی اس سوال کے ریلیٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے. اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا. کلو بنی آدم خطاؤن, ہر انسان بنی آدم خطا کار ہے. خیر الخطائین التوابون, ان میں سے بہتر گنہگار وہ لوگ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں. بہتر گنہگار وہ لوگ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر انسان توبہ گناہ کرنا بند کر دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی نسل کو, ایسی قوم کو ختم کر دے گا اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ بھی کرے اور معافی بھی مانگے. دراصل جو معاملہ ہے نا سزا کا معاملہ میں نے کل بتایا تھا, یہ دراصل آپ اس کو سمجھیں, ماں ہے جو بچے سے انتہائی محبت کرتی ہے. کیا ماں چاہتی ہے کہ بچے کو تکلیف آئے؟ نو. کیا ماں چاہتی ہے کہ بچے کو جو ہے نا زخم آئے, بچہ جلے؟ نہیں چاہتی. نہیں. نہیں. اگر بچہ ایک غلطی بار بار دہراتا ہے تو ماں کی کیا مجبوری بن جاتی ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ, مجبوری بن جاتی ہے. پھر اس کو ہاتھ سے روکنا پڑتا ہے. وہ تو ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ماں کی مایوسی ایک سمجھدار بچے کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اور سزا ہے. Am I right? لیکن جب ڈیٹ پن آتا ہے نا, جب بچے کے اندر ڈیٹ پن آتا ہے, تب سزا والا ماں کو بھی قدم اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیوں؟ کیا یہ اب ماں کی محبت, ماں کی شفقت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. نہیں اس بچے نے اس رحمت سے, اس شفقت سے فائدہ نہیں اٹھایا. سر آپ کی نا اس ساری بات سے نا مجھے نا ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا کون سا میرے رستے پہ اور کون سا میرے اگینسٹ ہے, یعنی شیطان کے رستے پہ ہے. ہاں جی. اور آپ کی ان باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ شیطان کو, ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے ہیں. اور جیسے شیطان کو بھی جواب مل رہا ہے ہر بات کے اوپر کہ میرے ایسے بھی بندے ہیں جو توبہ کرتے ہیں, میری طرف پلٹ کے آتے ہیں, اور تم نے توبہ نہیں کی. آپ نے دوبارہ کہیں مجھے, آپ نے کہا تھا. سر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بے شمار ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے نیک عمال کرنے کے لیے, اور انسان غلطیاں بھی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اور خیر کے کام کرتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جو شیطان نے نہ کی تھی, اور جب ہر دنیا میں بندہ جو بھی کوئی خطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آتا ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا شیطان کو جواب ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تم نے توبہ نہیں تھی کی, لیکن یہ کر, اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے میری نظر میں. ایسے بھی ہے. اب اس میں بہت سارے ہم معنی لے سکتے ہیں. آپ نے جو معنی لیا ہے, it also makes sense. ٹھیک ہے نا, it's pretty close. جو
اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمتی، اللہ رب قرآن مجید میں فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے. میری رحمت، اب یہ وہ عربی والا رحمت ہے، یہ پاکستان والا رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میری رحمت ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا تاکہ میں اپنی محبت دکھا سکوں. قرآن مجید میں مجھے اللہ نے پل آیت ولذالک خلقہم ولذالک خلقہم. وہ اب مجھے جب ایک چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سوال کے ساتھ اذا لکھا خلقہم. اوکے، ہاں، الا من رحم. اللہ اکبر، یہ آیت نمبر لکھ لیں، یہ آیت نمبر 119 ہے سورہ ہود کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من رحم ربک، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت رحم کرے، تیرا رب رحم کرے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اب رحم وہی ہے، شدید محبت وہی والا رحم ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 119 ہے سورہ ہود. اب آپ نے ترجمہ اردو میں دیکھا تو آپ لائن سے اتر جائیں گے، آپ کو وہ چیز نہیں سمجھ آئے گی، تو اس لیے ہمیں گرامر اور اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. الا من رحم ربک، ٹھیک ہے نا، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم کرے. اور اسی لیے یعنی رحمت ہی دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، ٹھیک ہے، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا لوگوں سے اور جنوں سے. لیکن مسئلہ کیا ہے، کن کو، یعنی ایک ماں کب ایک بچے کو کہتی ہے نکل جا میری آنکھوں سے دور ہو جا، کب کہتی ہے؟ از اٹ اے پوائنٹ؟ دیکھیں کتنی ایسی مائیں ہیں، میں نے جیسے بتایا تھا کہ اگر ماں کو اپنے بچے کے مستقبل کا مسئلہ نہ ہو، فکر نہ ہو، بچے کی پرسنالٹی کی خرابی کا مسئلہ نہ ہو، اللہ کے ہاں سزا کا معاملہ نہ ہو، تو ماں اتنا معاف کرے کہ قتل کرنے کے بعد بھی بچہ واپس آئے اور ماں کے سامنے بولے ماں میں غلطی کر رہا ہوں، تو ماں کہے گی اٹس اوکے، آپ آ جاؤ. یعنی ماں اتنا، کیا ایسا ہے، کون سا ایسا گناہ ہے کہ ایک ماں کو جو ہے نا اپنے بچے کی نفرت میں مبتلا کر دے؟ کون سا ایسا کون سا جرم ہے؟ کب؟ جب ماں سے آ کے بیٹا معافی مانگ لے. کون سا ایسا جرم ہے کہ ماں کہے گی نہیں جو مرضی کر لے تو میں تجھے معافی نہیں کر سکتی؟ مثال کے طور پہ وہ ایک یہ کعب بن مالک یا مالک بن کعب کا یہ واقعہ ہے، وہ بڑی مشہور ہے کہ وہ تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، کہ انہوں نے وہ عمرے پہ گئے تو انہیں حج پہ تو رات کو خواب آیا کہ اس جیسا بندہ ہے، اسے بول دو کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا. ایک دن خواب آیا، 2 دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا، تو انہوں نے بندہ ڈھونڈ کے اسے بتایا کہ تیرے بارے میں یہ خواب آیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. اس نے کہا کہ it's not the first time, it's not the first time, it's been happening for many years. اس نے کہا کہ پیچھے واقعہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نشے کی حالت میں تھا، ماں کو تھپڑ مارا، ماں کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس کے بعد جو ہے نا ماں نے مجھے بد دعا دی ہے. اب میں جب بھی حج کرتا ہوں تو مجھے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا. تو اب میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری ماں مجھے کیسے معاف کرے گی، اور میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ میری ماں اس دفعہ حج پہ آئی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ اچھا، ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کے خیمے تک گئے، جا کے اس کی ماں سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. کہا نہیں، میں بالکل نہیں معاف کروں گی. اس نے کہا اچھا پکی بات ہے، کہنے لگی میں معاف نہیں کر سکتی. اس نے میری بینائی ضائع کر دی، مجھے رسوا کیا. خیر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ چاہتی ہو نا کہ تمہارا بیٹا آگ میں جلے، تو تیرے سامنے جلا دیتے نا، دیکھ لینا. یہی تو چاہتی ہے نا کہ وہ جہنم میں جلے. اتنا کہا کہ انہوں نے لکڑیوں کا حکم دیا، لکڑیاں اکٹھی کی، تو اب ماں کو ترس آیا، کہنے لگی میں نے اسے معاف کر دیا. That's it. That's it. اب یہ ایک that is the point. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دکھایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے، مارے پھر رہی ہے.
ہر بچے کو جو بھی اس کو نظر آتا ہے اسے گلے لگا لیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو اس عورت کو جس کا بچہ گم ہو چکا ہے, اگر اس کو بچہ مل جائے, اس کا بچہ مل جائے, اور کیا اسے ملنے کے بعد اسے آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ why she has to throw her son after finding him. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایسا نہیں کر سکتی تو اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتے کہ اپنے بندے کو آگ میں پھینکے, سوائے اس کے کہ بندہ اپنے آپ کو اس حد تک مجبور کر دے کہ اب اس کا جہنم میں ہی ٹھہرنا بہتر ہو, جنت میں جانا اس کے لیے بہتر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ہماری یہ. اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے آپ اسماء المبارک نکالیں, اللہ رب العزت کے قرآن مجید لیں اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ نکالیں. آپ کے پاس قرآن پاک ہے؟ سب کے پاس کوشش کیا کریں قرآن پاک ہاتھ میں رکھا کریں, ویسے مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم وی مسٹ ہیو قرآن ان آور ہینڈ. جی سر ہے, نکالنی ہے. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنہ ہے نا, ان میں سے اللہ رب العزت کے غصے والے نام الگ کرنے ہیں کہ جن میں غصہ پایا جاتا ہے. ٹوٹل ابھی کرنے ہیں؟ ہاں ابھی کر لیں. کون اب ہمارے پاس ٹائم از رننگ. الجبار ہے, القہار ہے. ٹھیک ہے, 2. ٹوٹل غصے والے نام تو مجھے ابھی تک فی الحال یہی لگ رہی ہے. اچھا, الجبار, القہار, اس کے علاوہ کوئی اور؟ سر میں چیک تو کر رہی ہوں. سر ذوالجلال. وہ تو جلال تو یہ تو عظمت ہے نا, تو عظمت کا غصے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا نام اور تو سر ایک المتکبر, لیکن میرے یہاں میں الجبار اور القہار ہی 2 ہیں نام, مجھے تو اور کوئی بھی نہیں لگ رہا. ہاں جی. اب جبار جو ہے, جبار کا مطلب بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ جبرائیل جو جبر سے لفظ بنا ہے نا, جبر کا مطلب ہوتا ہے قوت, جبار کا مطلب انتہائی زیادہ قوت والا. یہاں پھر ہم پھنس گئے. قہار کا مطلب ہے قہر, ہاں وہاں پہ غصہ آتا ہے. اب 99 نیم اسماء میں سے ایک نام ہے جس کے اندر غصہ پایا جاتا ہے, وہ ہے قہار. اور باقی سنیں, المؤمن, ٹھیک. السلام, القدوس, الملک, الرحیم, الرحمن, الباری, الخالق, المتکبر. ٹھیک ہے. الجبار اس کا مطلب غصہ نہیں ہے. اس کے بعد عزیز, مہیمن, پناہ دینے والے, فتاح, کھولنے والے, رزاق, وہاب, رزاق دینے والے, وہاب عطا کرنے والے, تحفے دینے والے, قہار. اس کے بعد غفار, انتہائی زیادہ معاف کرنے والے, معز, الرافع. تمام خوبیاں آپ نکال لیں, آپ کو اللہ رب العزت کی عظمت پیار ہی ملے گا. ودود کیا نام ہے اللہ رب العزت کا؟ محبت کرنے والے. الرحمن کا بھی وہی معنی ہے, الرحیم کا بھی وہی معنی ہے, ودود کا بھی معنی. یعنی 3 ایسے نام ہیں, میں نے باقی اسماء میں سے 3 ہی پک کیے. 3 ایسے نام ہیں جو اللہ رب العزت کی صرف محبت کے بارے میں. پھر رزاق بھی, پھر وہاب بھی, السلام بھی, یعنی سلامتی دینے والا. تو اللہ رب العزت کی 99 اسماء میں سے ہم ایک نام کو ہم نے اتنا مسلط کر دیا لوگوں کے ذہن میں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ایک ذہن میں جو امیج پتہ کیا آتا ہے؟ انتہائی شدید غصیلا, انتقام سے بھرا ہوا, انتقام کی آگ میں بھرا ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسے ایک مجسمہ ذہن میں آتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. That's not supposed to happen. اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے, وہ جو ایک بچے کا ماں سے جس قدر محبت اور والہانہ عقیدت والا رشتہ ہوتا ہے, ویسے ہی ہمارا اللہ کے ساتھ محبت والا. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہی اللہ تعالیٰ سے. وہاں پر تو محبت میں بھی شرک پایا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور سے زیادہ محبت کی جائے اللہ سے بڑھ کر, وہ شرک ہے, اور ہمیں نہیں بتایا جاتا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرا جائے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر, وہ بھی شرک ہے, وہ بھی نہیں ہمیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے. عبادت تو بعد کا معاملہ ہے, پہلے تو عقیدہ ہے, ایمان ہے.
تو ایمان کی سب سے اہم ترین شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرو. اب ہمارے ایمان کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے, محبت ہے, شدید احترام ہے, تو اللہ رب العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت احترام کے حقدار ہیں. کیوں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے بھی تو اللہ کی وجہ سے نا, اللہ نے ہمیں عطا کیے. اس وجہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ترتیب بنتی ہے. لیکن یہاں پہ تو سارا کچھ ہی بگڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ پہ جو ورک کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس امیج کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ رب العزت سے ہمارا جو ناتا ہے, جو ہمارا تعلق ہے, وہ کس بنا پر ہے؟ محبت کی بنا پر ہے, احترام کی بنا پر ہے. یہ نا ارسلہ آپ نوٹ لکھ لیں اس سوال کو کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا جو اسلوب تھا یا جو پیمانہ تھا یا جس طریقے سے محبت کرتے تھے وہ کون سا طریقہ تھا, ٹھیک ہے. شاید اس پر موضوع پہ ہماری بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن یہ سوال آپ لکھ لیں کیونکہ یہ ہمارے کام آئے گا فیوچر میں انشاءاللہ. اچھا, اب یہاں تک ہمیں بات سمجھ. سر میں نے لکھ لی ہے. اچھا, اب ہمارے پاس اگلا جو پوائنٹ ہے الرحمن کے بعد الرحیم. الرحمن کی سمجھ آ چکی ہے سب کو؟ Everybody, please do unmute and let me know what did you understand from Ar-Rahman. آپ انمیوٹ کر کے فریدہ اور انیلا اور عامر اگر آپ لوگ بتانا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو. It's okay if you don't want to unmute, it's okay. لیکن اگر جو سمجھ آئے آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ کے مجھے بتا دیں. الحمدللہ, ہم نے اس کو پکا کرنا ہے, بھولنے نہیں دینا انشاءاللہ. اب ہے ہمارے پاس ورڈ الرحیم. فریدہ آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ میری آواز آ رہی ہے یا کہ نہیں؟ اوکے. سر آپ کی آواز آ رہی ہے پر ذرا کم آ رہی ہے. آواز کم آ رہی ہے؟ میں بھی وہ میرا مائکرو فون کور تھا. اب ٹھیک ہے؟ اچھا, اب ہے ہمارے پاس الرحیم. جی سر. الرحیم کے اندر کیا ہے؟ پہلا معنی ہے ہمیشہ, دوسرا ہے پھر ضروری تو ہے ہی, اور تیسرا جو اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے وہ ہے مستقبل کے لیے. ہمیشہ, لازمی طور پر, اور مستقبل کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس سے کیا مراد ہوئی, اب اس کو کیسے سمجھیں؟ اب چونکہ ہماری کلاس کا ٹائم اوور ہونے والا ہے تو میں اس لفظ کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. ایک صفت ہے انسان کی کہ یہ شخص بہت باتیں کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک خوبی ہے. اب اس خوبی کی بنا پر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو جب چھیڑ دیا جائے گا تو یہ بہت باتیں کرے گا, ٹھیک ہے. اب یہ اس کی ایک پرماننٹ خوبی ہے یا پرماننٹ اس کی کوالٹی ہے یا صفت ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے یہ بندہ موٹر سائیکل پر سوار ہے. اب یہ بھی اس کی کیفیت ہے, اس کی کنڈیشن ہے, لیکن پرماننٹ نہیں. کیوں؟ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے گا تو اتر جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی باتیں کرنے والی خوبی ہے, it remains whenever it's been experienced. جب بھی اسے چھیڑا گیا یا اس سے بات کی گئی, ہو سکتا ہے وہ باتیں کرے, ٹھیک ہے, زیادہ دیر تک. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہمیشہ سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ سے. رحیم ایک ایسی صفت ہے جو ہمیشہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ رہے گی. اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی گارنٹی موجود ہے کہ اگر ابھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نظر نہ آئے, لیکن اس کی گارنٹی یہ موجود ہے کہ مستقبل میں مجھے مل سکتی ہے. رحمان کے اندر ایک چیز تھی جو ہم نے سمجھنی تھی کہ وہ عارضی ہے, غلطی کرنے پر چھن سکتی ہے.
لیکن رحیم کی یہ خوبی ہے کہ غلطی کر بھی لوگے نا, جب واپس آئے گا تو مل سکتی ہے. بات سمجھے؟ یعنی سر اس کی مثال ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمس کے علاوہ بھی تو دوسرے ریلیجن ہیں جن پہ لوگ چل رہے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم یا فضل جو ان سے وہ بند نہیں کرتے. ان کو اسی طرح رزق مل رہا ہے دنیا میں, ان کو وہ تو بہت ہے, چیزیں مل رہی ہیں, بالکل اور ان کی اولاد بھی ہے, تو یہ سب چیزیں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ جب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں. بالکل. ان کو اسلام کو قبول کرنے پر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. اب اتنی دیر تک رحمت کے دروازے بند تھے جب تک وہ اسلام سے باہر تھے, ٹھیک ہے, ہدایت کے دروازے. پر جو ہی انہوں نے دل سے ارادہ کیا, اللہ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. اور کیا کیا؟ ان کی ماضی کی تاریخ کو دیکھے بغیر ان کو معاف کر دیا. یہ تھا رحیم کا فائدہ. اب کل والا جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب میرے خیال میں اب کلیئر ہو چکا ہوگا, رائٹ؟ جی سر, یعنی کہ انسان اپنی غلطی سے خود اللہ تعالیٰ کی جو رحمان کی صفت ہے نا اس کو دور کرتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو بالکل تیار ہے کہ اپنے بندے کو نوازے. وہ نوازتے رہتے ہیں, یہ نہیں تیار نہیں, نوازتے رہتے ہیں. ہم جی, ہیں تو محروم ہوتے ہیں. ہم خود اپنی غلطیوں سے کوتاہیوں سے اس چیز کو, اس فضل کو دور کرتے ہیں. ہاں جی, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر بحال ہو سکتا ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کا نزول. رک جاتا ہے لیکن it never stays there. بولا تھا نا کہ عارضی ہے, ہاں رک گیا ہے لیکن دوبارہ پھر تو ہوگا نا. جیسے بھوک ہے, کھانا کھایا تو ختم تو ہو گئی لیکن دوبارہ تو لگے گی نا. ایسے ہی رحمت رک تو جاتی ہے لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی رحم نہیں کریں گے, کبھی بھی رحمت نہیں کریں گے. جب میں مانگوں گا تو مجھے دوبارہ پھر مل جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کیا ہی تو پیارے. سر اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جس طرح کے ایک چچا تھے جن کے ساتھ حضرت حمزہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی, لیکن جب ان سے معافی مانگنے آئی تھی ہندا تو انہوں نے معاف کر دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت انسانی لیول پہ بھی ہے. انسانی لیول پہ کیا مطلب؟ مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ تو ظاہر سی باتیں اس کائنات کے رب ہیں, اور اللہ تعالیٰ میں تمام صفات بہت بہت اعلیٰ اعلیٰ قسم کی ہیں یا اعلیٰ درجات کی ہیں, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے پریکٹیکل ہمیں بہت سے ایسے معاملات کر کے دکھائے ہیں. جس طرح قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ظلم کیا, لیکن جب انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا. سمجھ آ گئی. شاید ہم عام انسان اس طرح نہیں کر سکتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, اور یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا. اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے رحیم, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ بھی, حیوانوں کے ساتھ بھی, مسلمانوں کے ساتھ بھی, غیر مسلمانوں کے ساتھ یکساں رحیم تھے, ٹھیک ہے, جب وہ واپس آتے تھے ہدایت کے لیے. ہاں جو باغی ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے قانون کے نفاذ کے لیے, نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے, ٹھیک ہے. جو بھی آ کے معافی مانگتے تھے رسول اللہ سے معاف کر دیتے, جو بھی آ کے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح قیامت کے دن وہ جو ہے نا وہ شفاعت بھی کریں گے, ٹھیک ہے. اب مین جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ رحمان ایک عارضی جو ہے نا اس کے اندر عارضی معنی پائے جاتے ہیں. ایک صحابی سے پوچھا گیا غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الرحمن الرحیم سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا کہ الرحمن دنیا کے لیے ہے اور الرحیم قیامت کے لیے ہے. یہ اللہ کی خوبی, الرحمن دنیا کے لیے ہے اور الرحیم قیامت کے لیے ہے. کیا مطلب کہ دنیا عارضی ہے تو ہم ختم ہو جائیں گے, لیکن قیامت کی زندگی ختم نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت کی رحیم کی صفت وہ قیامت کے لیے. تو دیز آر فیو پوائنٹس, اس کو مزید ہم کل ڈگ ان کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ سوال؟ سر میں نے کسی جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو رحمان کی صفت ہے نا, جو جو رحیم کی صفت ہے وہ جو مسلمان ہے نا اس کے لیے اس کا بڑا حصہ آخرت میں ہے اور کم حصہ دنیا میں ہے.
لیکن جو نان مسلمز ہیں نا ان کے لیے اس دنیا میں رحیم کی صفت کا بڑا حصہ ان کے لیے ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ سوری دوبارہ. سر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اب مجھے بھول گیا کہ میں نے کس کی مطلب کہ کہاں پہ پڑھا تھا، لیکن میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو رحیم کی صفت ہے نا اس کا زیادہ بڑا حصہ مسلم کے لیے نا، جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے آخرت میں ہے اس کا زیادہ بڑا حصہ. لیکن جو نان مسلمز ہیں نا ان کا جو رحیم کی صفت ہے نا ان کے لیے زیادہ حصہ اس دنیا میں ہے. جو نان مسلمز ہیں وہ جو ہمیں ایک عام فکرہ بولتے ہیں نا کہ جو نان مسلم ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو نواز دیتے ہیں. تو کیا یہ بات ایسے ٹھیک ہے؟ وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. میں نے یہی تو بولا نا کہ الرحمن کی جو صفت ہے وہ دنیا کے لیے دراصل، اور الرحیم کی جو صفت ہے وہ آخرت کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے وہ صرف مومنوں پر رحمت ہوگی، کفار پہ رحمت نہیں ہوگی. تو آپ کا پوائنٹ بھی یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں جی. سر جزاک اللہ خیر، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے. ہاں باقی انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.